اچھا، تو کبھی سوچا ہے کہ سیاست میں یہ جو بڑے بڑے خیالات ہیں، جیسے جمہوریت، آزادی، انصاف، یہ آتے کہاں سے ہیں؟ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف آپ کہہ لیں کتابی باتیں ہیں، یا واقعی ہماری دنیا پر، ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ یقیناً اثر انداز ہوتے ہیں، بہت گہرا اثر ہوتا ہے ان کا۔ آج ہم رچرڈ ورنن کے ایک مضمون سیاست میں نظریات اور آئیڈیالوجیز، اس کی روشنی میں اسی چیز کی تھوڑی کھوج لگائیں گے۔ اچھا۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ سیاسی نظریات کیا بلا ہیں، یہ کیسے پھر وہ بن جاتے ہیں آئیڈیالوجیز۔ جی، گروہی آئیڈیالوجیز۔ ہاں، اور آخر میں یہ ہمارے سیاسی نظاموں کو، مطلب جو سسٹم ہے، انہیں کیسے شکل دیتے ہیں۔ چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سیاسی نظریات ہیں کیا؟ سادہ لفظوں میں اگر کہیں تو۔ جی، سادہ لفظوں میں تو یہ وہ بنیادی عقیدے ہیں اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ سیاسی دنیا میں کیا ممکن ہے، اچھا۔ کیا جائز ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے ہمارے سیاسی فیصلوں اور عمل کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا فریم ورک ہے؟ بالکل، ایک فریم ورک۔ کبھی یہ بالکل واضح ہوتے ہیں، لکھے ہوئے اصول، نظریات کی شکل میں، اور کبھی یہ ہمارے ذہنوں میں غیر واضح مفروضوں یا رویوں کی طرح چھپے ہوتے ہیں، مطلب لاشعوری طور پر اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب معاشرے کسی بڑے بحران کا شکار ہوتے ہیں جیسے کوئی خانہ جنگی ہو گئی یا کوئی بہت بڑی سماجی تبدیلی آ گئی، تو یہی جو غیر واضح رویے ہوتے ہیں یہ اکثر واضح اور باقاعدہ سیاسی نظریات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، یعنی بحران ایک طرح سے مجبور کرتا ہے کہ لوگ واضح طور پر سوچیں کہ بھائی معاشرہ چلنا کیسے چاہیے۔ ہاں بالکل، جب سب کچھ بکھر رہا ہو تو لوگوں کو صرف مبہم سے احساسات کافی نہیں رہتے۔ صحیح۔ انہیں واضح جواب چاہیے، ایک سمت، اور اپنے کاموں کے لیے ایک مضبوط جواز بھی۔ تبھی پھر وہ بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، جیسے افلاطون کی ریاست یا ہابس کی لیویاتھن۔ بالکل، یہ صرف فلسفیانہ مشقیں نہیں تھیں۔ ہابس کو دیکھیں، وہ انگلستان کی خانہ جنگی کی تباہی دیکھ کر ایک ٹھوس عملی حل دے رہے تھے۔ وہ مطلق العنان حکمران والا؟ جی، کہ امن قائم کرنے کے لیے ایک مطلق العنان حکمران ضروری ہے، چاہے وہ کتنا ہی سخت کیوں نہ لگے۔ تو یہ نظریات معاشرے کا مقصد بتاتے ہیں، بنیادی اقدار جیسے انصاف یا آزادی کا دفاع کرتے ہیں، اور پھر خاص اقدامات کی وکالت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ نظریات بن تو گئے، اب انہیں سمجھنا کیسے ہے؟ مضمون میں دو طریقوں کا ذکر تھا، ہے نا؟ ایک تاریخی۔ جی ہاں، ایک تاریخی اور دوسرا فلسفیانہ۔ تاریخی طریقہ کیا کہتا ہے؟ تاریخی طریقہ، جس کے بڑے وکیل کوئنٹن سکنر ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی نظریے کو سمجھنے کے لیے اسے اس کے اصل تاریخی ماحول میں دیکھنا لازمی ہے۔ مطلب اس وقت کے حالات میں؟ جی، یعنی جب ہابس لیویاتھن لکھ رہے تھے تو اس وقت کے لوگوں کے لیے اس کے کیا معنی تھے، وہ کن مسئلوں کا جواب دے رہے تھے۔ اس طرح سے دیکھیں تو نظریہ خود ایک سیاسی عمل بن جاتا ہے، اس خاص وقت اور جگہ کا حصہ۔ اور فلسفیانہ طریقہ وہ کیسے مختلف ہے؟ فلسفیانہ طریقہ تاریخ سے زیادہ نظریے کی اپنی اندرونی منطق، اس کی سچائی، اس کے جواز پر توجہ دیتا ہے۔ اچھا۔ کیا اس نظریے کے بنیادی مفروضے ٹھیک ہیں؟ کیا تعریفیں واضح ہیں؟ کیا دلائل منطقی طور پر مضبوط ہیں؟ صحیح۔ اور یہاں یہ بحث بھی آ جاتی ہے کہ کیا کسی نظریے کا عملی طور پر قابل عمل ہونا اس کے فلسفیانہ جائزے کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں۔ کویا ایک تاریخ دان پوچھتا ہے اس وقت اس کا کیا مقصد تھا، اور فلسفی پوچھتا ہے کیا یہ بات آج بھی عقلی طور پر درست ہے؟ بالکل، یہ ایک اہم فرق ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا، تو ہم نے نظریات کی بات کی، لیکن ایک اور لفظ جو سیاست میں بہت سنتے ہیں وہ ہے آئیڈیالوجی۔ یہ نظریے سے کیسے مختلف ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیے، سادہ ترین الفاظ میں اگر کہیں تو آئیڈیالوجی وہ سیاسی نظریہ ہے جسے کوئی خاص سماجی یا سیاسی گروہ اپنا لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ گروہ اسے استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد بیان کرنے کے لیے، اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور خود کو دوسرے گروہوں سے الگ شناخت دینے کے لیے۔ مثال کے طور پر؟ چیئرمین ماؤ کی لٹل ریڈ بک کو سوچیں۔
کتاب میں لکھی باتیں تو سیاسی نظریات ہیں، لیکن جب لاکھوں لوگ اسے ہاتھوں میں لے کر نعرے لگاتے ہیں تو وہ کتاب ایک آئیڈیالوجی کی علامت بن جاتی ہے۔ اچھا، تو اصل چیز استعمال ہے؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ کیسے ایک نظریہ جب کسی عوامی تحریک یا گروہ کا حصہ بنتا ہے تو وہ صرف دلیل نہیں رہتا، وہ شناخت، وابستگی اور گروہی طاقت کی علامت بن جاتا ہے۔ یہی نظریہ سے آئیڈیالوجی کا سفر ہے۔ تو گویا آئیڈیالوجی کا تعلق نظریے کے مواد سے زیادہ اس کے استعمال اور مقصد سے ہے؟ بالکل۔ اگرچہ یہ اصطلاح تھوڑی مبہم سی ہے، لیکن اس کا گروہی شناخت اور سماجی عمل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کچھ مفکرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شاید تمام سیاسی نظریات بنیادی طور پر آئیڈیالوجیز ہی ہیں جو کسی نہ کسی گروہ کی ضروریات اور خواہشات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا کوئی بھی سیاسی نظریہ واقعی مکمل طور پر غیر جانبدار یا معروضی ہو سکتا ہے؟ اور یہ نظریات اور آئیڈیالوجیز کا کھیل ہی تو ہے جو ہمیں تاریخ کے اس بڑے موڑ تک لایا ہے نا؟ جی، کیسے وقت کے ساتھ بادشاہت جیسے پرانے نظاموں کا جواز ختم ہوئے اور جمہوریت اور لبرلزم جیسے نئے نظریات نے جگہ بنائی۔ جی بالکل، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ روایتی بادشاہی نظریات کی جگہ جدید تصورات آئیں، لیکن اب ان جدید تصورات کو بھی، جیسے لبرل جمہوریت ہے، انہیں بھی نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مثلاً سوشلزم اور قوم پرستی کی مختلف شکلیں، پھر مذہب اور سیکولرزم کی بحث ہے، ماحولیات اور مابعد مادیت پسندی جیسے نئے سوالات ہیں۔ یہ سب نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل کشمکش کا ہی حصہ ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سیاسی نظریات ہمارے عمل کو سمت اور جواز دیتے ہیں۔ بحران اکثر نئے اور واضح نظریات کو جنم دیتے ہیں۔ جی، ان نظریات کو تاریخی اور فلسفیانہ دونوں زاویوں سے پرکھا جا سکتا ہے، اور جب کوئی گروہ کسی نظریے کو اپنی شناخت اور مقاصد کے لیے اپناتا ہے تو وہ آئیڈیالوجی بن جاتا ہے۔ بالکل درست۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ہم سیاسی نظریات اور آئیڈیالوجیز کے اس تعلق کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم لامحالہ ریاست کی قانونی حیثیت، اس کی لیجیٹیمیسی اور خود ریاست کے تصور پر سوال اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح نظریات کو آئیڈیالوجیز میں ڈھالا جاتا ہے، یعنی انہیں گروہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ عمل لازمی طور پر ان نظریات کے اصل معنی کو بدل دیتا ہے؟ اور کیا یہ سیاست میں موضوعی سچائی تک پہنچنے کے امکان کو محدود کر دیتا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔